اللہ کے واسطے مولویوں کا اعلی کار مت بنو، سیاسی جماعتوں کا حصہ مت بنو، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو، کسی مذہبی ایسی جماعت جو تمہیں لڑا دے بھڑا دے اس کا حصہ نہ بنو۔ تم ہمارا سرمایہ ہو، تم ہماری دولت ہو، تمہیں ضائع کرنا، اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے۔ اور میں کس اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے کہ کس طرح میری نسل کو برباد کر رہے ہیں سیاست کے نام پر، مختلف شکلوں کے نام پر۔ بچوں، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نفرت کا شکار ہو جاؤ۔ میرا تعارف ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ میرا تعارف ہے۔ یہ میرا تعارف نہیں ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ یہ تعارف میں تعفن ہے، اس میں آگ بھری ہوئی ہے، اس میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ جو اس نفرت کو بھڑکا رہے ہیں وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں جو امت کو فرقوں میں تقسیم کریں۔ اور وہ سیاستدان بڑے دہشت گرد ہیں جو میری اس نسل کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سیاست کھیلنی ہے تو کھیلو، میرے نبی والی سیاست، معاف کرنا، درگزر کرنا، دشمن کو بھی سینے سے لگا لیا۔ بیٹی کا قاتل آیا اپنے سینے سے لگا لیا، اور کیا کہتے ہیں، چچا کا قاتل آیا، حمزہ کا قاتل، وحشی، اور آ کر کہنے لگا امن کا پناہ چاہتا ہوں۔ منہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا میرے نبی نے، وہ یوں منہ چھپا کے آیا تھا اسے، آپ نے پہچانا نہیں، کہا پناہ چاہتا ہوں، آپ نے کہا ہے پناہ ہے، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آگے وحشی۔ آپ نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ تیرے سر پہ تلوار پڑتی، پر میں پناہ دے چکا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور سینے میں درد اتنا تھا، آپ نے فرمایا تجھے ایمان مبارک ہو، پر میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے زخم تازہ ہو جاتا، میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے اتنا اندر میں درد تھا اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ بنا کے صحابی کا ٹائٹل دے کے جنتی بنوایا۔ میری نسل بیٹھے ہو، یہ سیاست کرنی ہے تو کرو، یہ دشمنی کی سیاست، یہ نفرت کی، مذہب کے نام پہ نفرت، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین؟ اللہ کے واسطے مولویوں کا اعلی کار مت بنو، سیاستدانوں کا اعلی کار مت بنو، ایسے لوگوں کے اعلی کار مت بنو جو تمہیں منفی راستوں پہ چلا کے تمہاری زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیں، اور نہ تم دنیا کے رہو نہ تم آخرت کے رہو۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ بار بار فرمایا، انہوں نے ایک مرتبہ اس طرح تذکرہ ہوا رائے ونڈ میں، وہ حضرات علماء کرام جو اسمبلیوں میں ہیں اور جو حضرات محنت فرما رہے ہیں، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اگر یہ حضرات اس میدان میں نہ ہوں، میرے ساتھ فرمائیے کیا فرمایا، اگر یہ حضرات اس میدان میں نہ ہوں، فرمایا یاد رکھنا مسجد و مدرسہ تو دور کی بات، تمہیں کلمہ طیبہ پڑھنے پہ پابندی لگا دی جائے گی۔ فرمایا قدر کرو ان کی۔ اور آپ دیکھیے اپنے اکابر کو، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا ہے، خواجہ خواجگان، شیخ المشائخ، حضرت اقدس حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ، عالم بھر پہ حضرت کی مبارک نسبتیں ہیں۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ، میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات سنتے ہیں کہ علماء کرام کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ کہنے والے پوری بات ابھی نہیں بتاتے، ان کا خیال یہ ہے کہ علماء کرام کو معاشرے میں بھی نہیں ہونا چاہیے، ان علماء کرام کو زمین کی اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سبب کیا ہے؟ مجھے آپ ارشاد فرمائیے، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ مجھے فرمائیے اس کا قانون قرآن و سنت ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت اور اسمبلیاں کس لیے ہیں؟ اسمبلیاں اس لیے ہیں قانون ساز ادارے ہیں۔ میرے ساتھ فرمائیے، کوئی بات مت چھپائیے، رب کو بھی جواب دینا ہے۔ آج آپ نے سب کو جواب دینا ہے، کل رب کو جواب دینا ہے۔ فرمائیے یہ اسمبلیاں کس لیے؟
قانون بنانے کے ادارے، اور قانون سب کا ہے یا میرے رب کا ہے؟ اور رب کا قانون قرآن و سنت ہے، اس کو سمجھنے والے کون ہیں؟ حضرات علماء کرام ہیں۔ چنانچہ غیر عالم تو خود نااہل ہو جاتا ہے، وہ اہل ہی نہیں رکھتا ہے، اہلیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ مجھے آپ ارشاد فرمائیے، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وہ حضرات ہیں جن کو وہاں ہونا چاہیے، حق تعالی شانوں کی مدد اور نصرت پھر ساتھ ہوتی ہے۔ تو چنانچہ اللہ کا بڑا کرم ہے، جمعیت علماء اسلام اور پھر ہمارے حضرت قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت اقدس حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم پورے عالم کفر کے سامنے سد سکندری ہے۔ پورا عالم کفر اس وقت سیخ پا ہے، اور دو خانقاہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، ایک تو موسیٰ زئی شریف ہے جس کا سلسلہ آگے ہمارے کنڈیاں شریف خانقاہ عالیہ سراجیہ مجددیہ ہے، مسکین پور شریف ہے، حضرت خواجہ فضل علی صاحب مسکین پور شریف والے، یہ سلسلہ بھی موسیٰ زئی شریف سے ہے۔ اور رئیس المفسرین، امام المفسرین، امام المحدثین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہ مصر والے، حضرت بھی موسیٰ زئی شریف سے مجاز ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت خواجہ غلام حسن صاحب سواب شریف والے کیروڑ لال سلیہ سے بکر کی طرف آتے ہوئے، تو چنانچہ یہ جو چاروں بڑی خانقاہیں موسیٰ زئی شریف اور ایک خانقاہ یاسین زئی شریف، فرمائیے کیا ہے؟ یاسین زئی شریف، یہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے۔ مفکر اسلام امام انقلاب ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کا اصلاحی تعلق یاسین زئی شریف خانقاہ سے، حضرت کے والد محترم اور حضرت قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کے دادا جان حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ خلیفہ صدیق صاحب رحمہ اللہ، انہیں اس خانقاہ سے اجازت اس کے مجاز بیت اس کے خلفاء میں بڑے خلفاء میں ہیں۔ آپ ذرا ذہن میں رکھیے، حضرت نے اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ سے عرض کیا، کنہوں نے عرض کیا؟ فرمائیے حضرت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے دادا جان نے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے والد گرامی نے اپنے شیخ سے عرض کیا، حضرت دعا فرمائیں اللہ جل شانہ میری نسلوں سے دین کا کام لے۔ تو حضرت شیخ ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، جوش میں بیٹھ گئے حضرت شیخ، فرمایا حافظ صاحب کیا بات کرتے ہو، میں تمہاری 3 نسلوں سے آگے تمہاری 3 نسلوں سے کفر کو کانپتا دیکھ رہا ہوں، تمہاری 3 نسلوں سے کفر لرزہ براندام ہے، تم کیا بات کرتے ہو؟ آج دیکھیے لرزہ براندام ہے یا نہیں؟ کفر ناچا جن کے آگے بارہا تگنی کا ناچ، جیسے جلتے توے پہ رقص کرتا ہے سپند، شاد باز شاد ازی ہے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا پرچم بلند۔ برسا برس کے بعد یہ نظم یاد آ گئی، برسا برس کے بعد بہت عرصہ تک زبان پہ نہیں تھی۔ زندہ ماشاء